بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ انبیاء، سورہ نمل اور سورہ سبا میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کی تھیں۔ انسانوں کے علاوہ جن، ہوا اور جانور بھی آپ کے تابع کر دیے تھے۔ آپ ان سب کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ قرآن مجید کی سورہ نمل آیت نمبر 18 میں اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی کا بڑا ہی دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ بیان کیا ہے۔ چلیے اس واقعے کو سننے کا آغاز ہم قرآن مجید کی اسی آیت کی تلاوت سے کرتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اس طرح سے بیان فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر سمیت کسی مہم پر جا رہے تھے کہ چونٹیوں کی ایک بستی پر ان کا گزر ہوا۔ تو آپ نے ایک چونٹی کو دوسری چونٹی سے یوں خطاب کرتے ہوئے سنا، اور شاید کہ وہ ان چونٹیوں کی سردار تھی جو دوسری چونٹیوں کو خبر اور یہ ہدایت دے رہی تھی کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہارے سروں پر پہنچ رہا ہے، لہٰذا جلد از جلد اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم ان کے پاؤں کے نیچے پس جاؤ اور انہیں یہ خبر بھی نہ ہو کہ تمہاری جانوں پر کیسا حادثہ گزرا ہے۔ جب چونٹی یہ گفتگو کر رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ گفتگو سنی اور مسکرائے اور پھر اپنے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت عنایت فرمائی تھی کہ وہ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے۔ معزز ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کے اس واقعے سے ہمارے لیے مزید مسائل بھی سامنے آتے ہیں۔ یہ مسائل بھی بہت اہم اور دلچسپ معلوماتی ہیں، ان کو بھی ضرور سماعت فرمائیں، کیونکہ ان مسائل کو سمجھنے کے بعد ہی آپ اس واقعے کو سننے کا اصل مقصد حاصل کر سکیں گے اور بہتر طریقے سے آپ اس واقعے کی اصل کو سمجھ پائیں گے کہ اصل میں اس واقعے کو کیوں بیان کیا گیا ہے، اس سے ہمارے لیے کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا مسئلہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ چونٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کا شعور بخشا ہے، چنانچہ وہ بستیوں کی صورت میں رہتی ہیں، ان کی باقاعدہ ایک ملکہ بھی ہوتی ہے جس کے احکام کے تحت وہ زندگی بسر کرتی ہیں۔ ان کی بستیوں کے اندر حیرت انگیز ترتیب کے ساتھ مکانات، ان کی دہلیزیں، چھتیں، راستے، غرض سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ آنے والے وقت کے لیے غذا جمع کرتی ہیں اور اسے ایسے طریقے سے محفوظ کرتی ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ چنانچہ وہ گلے کے ہر دانے کو کاٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہیں تاکہ وہ نمی سے دوبارہ نہ اگ جائے، اور ان میں پہرے دار بھی رکھے جاتے ہیں، خوراک جمع کرنے والے اور صفائی کرنے والے بھی، غرض ہر طرح کے مجموعے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی پر مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور یہ وادی کے جس پر سے حضرت سلیمان علیہ السلام گزرنے والے تھے ایسی ہی وادی تھی کہ جس میں چونٹیوں کی بستیاں تھیں۔
اللہ تعالیٰ نے اس کا محل وقوع بیان نہیں فرمایا۔ مفسرین میں سے کسی نے بیان کیا ہے کہ وہ وادی شام میں تھی، تو کسی نے کہا ہے کہ وہ وادی طائف میں تھی۔ اس طرح کے مختلف اقوال موجود ہیں، لیکن صحیح کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ وادی کہاں تھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس وادی کا محل و وقوع بیان نہیں فرمایا۔ اور اس واقعے سے سامنے آنے والا دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے اس وادی کے قریب آنے پر ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس بظاہر حقیر سی مخلوق کا ایک فرد اپنی ساری قوم کے لیے فکر مند ہے اور انہیں بچنے کی تدبیر سے آگاہ کر رہا ہے، اور یہ زندہ قوموں کی علامت ہے کہ وہ اپنے افراد کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ اور جب کسی قوم کے افراد صرف اپنی فکر میں پڑ جائیں تو اس قوم کو ذلت و بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا، جیسا کہ اس وقت امت مسلمہ کے اکثر افراد کا حال ہو چکا ہے۔ ہر ایک اپنی اپنی میں پڑا ہوا ہے، کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور اس وقت سب سے بڑی بے حسی فلسطین کے حوالے سے دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ہر ایک صرف تبصروں میں مشغول ہے، کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے۔ اور میں تو پریشان ہوں اس بات پر کہ فلسطین کی مظلوم ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال ہوتا دیکھ کر، معصوم بچوں کو اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتا دیکھ کر بھی ہماری ایمانی غیرت نہیں جاگ رہی۔ تو پتہ نہیں ان حالات میں ہمارے نماز روزے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے یا نہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمانی غیرت عطا فرمائے اور مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، اس واقعے سے ایک یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، اور یہ بات چونٹیوں کو بھی معلوم تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہے، اور اسی وجہ سے چونٹی نے یہ بات کہی تھی کہ اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو۔ اور اس واقعے سے چوتھا مسئلہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ اس واقعے میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کی تعریف بھی ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، اور لا علمی میں اگر کوئی ان کی یلغار میں کچلا جائے تو یہ الگ بات ہے۔ اور نمبر 5، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عام راستے پر چلنے والوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ چونٹیوں وغیرہ کو بچائیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا بچاؤ خود کریں۔ اور چھٹا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام پرندوں کے علاوہ دوسرے جانوروں کی بولی بھی سمجھتے تھے۔ اور نمبر 7، چونٹی کی آواز آدمی کو سنائی نہیں دیتی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی آواز کو سنا۔ یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اور خاص طور پر اس واقعے سے جو آپ کے سامنے 7 اسباق بیان کیے گئے ہیں، جو 7 اہم ترین مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ مسائل بھی آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے اور معلوماتی لگے ہوں گے، اور آپ کے علم میں اس سے اضافہ ہوا ہوگا، کیونکہ اس طرح کی معلومات بہت کم ہی بیان کی جاتی ہے، ورنہ آج واقعات سننے اور سنانے کی حد تک محدود ہو چکے ہیں۔ لوگ واقعات سناتے ہیں لیکن اس سے حاصل ہونے والے اسباق بیان نہیں کیے جاتے، اور لوگ واقعات سنتے ہیں لیکن اس سے حاصل ہونے والے اسباق کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اگر ہم صرف واقعات کو سنتے ہی ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتے، اس سے حاصل ہونے والے اسباق پر دھیان نہیں دیتے، تو یہ صرف کانوں کی لذت ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے واقعات جب بھی سنیں تو اس سے حاصل ہونے والے اسباق کو ضرور دھیان دیں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کوئی بھی واقعہ بے مقصد بیان نہیں کیا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا کیا مقصد حاصل ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آج آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، اور آپ ہمارے اس بیان کرنے کو کس تناظر میں لیتے ہیں، اور ہمارے اس چینل کے بارے میں آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں، کوئی کمی بیان کرنا چاہتے ہیں یا خوبی بیان کرنا چاہتے ہیں، تو کمنٹ میں ضرور درج کیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور آپ کی رائے کے ذریعے سے ہی ہم اس کام کو زیادہ بہتر انداز میں آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ اس لیے کمنٹ میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔
اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کیونکہ ہمارے اس چینل پر پوری تحقیق کے ساتھ اسلامی واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ملیں گے اگلی ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔